अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एडवोकेट अनीस अहमद बाजवा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक भाई ने सवाल किया कि हदीस शरीफ की सनद कैसे साबित होती है और नबी अलैहिस्सलाम तक मुहद्दिसीन का इत्तिसाल कैसे होता है। तो उसके बारे में अस्माउर रिजाल की मुख्तलिफ किताब को रखा हुआ है और मैं ये इंशाअल्लाह बयान करूँगा कि अस्माउर रिजाल कैसे साबित होते हैं और रावियों का कैसे नबी अलैहिस्सलाम तक इत्तिसाल होता है। हम देखेंगे बुखारी शरीफ और इसकी जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 1। حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها اور الی امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ یہ حدیث شریف ہو گئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف میں سب سے پہلی یہ روایت کو ذکر کیا ہے۔ اب اس میں کیسا ثبوت ہے تو ہم یہ شروع کر لیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں سے تو کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، لیکن پھر بھی ہم اسماء الرجال میں اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کس کتاب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے۔ اگرچہ مختلف کتابوں میں ذکر ہے لیکن پھر بھی ہم اس کو تفصیلاً دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا والیوم تہذیب التہذیب، والیوم ہے اس کا 4، پیج ہے اس کا 275۔ یہ آ گیا جی، راوی کا نمبر ہے 5626۔ عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزى بن ریاح ابن عبداللہ بن کرد بن رزا بن عدی بن قاب بن لوئی بن غالب القرشی العدوی ابو حفص امیر المومنین۔ یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر آ گیا۔ آگے روا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، یعنی یہ نبی علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ وعن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وابی بن کعب روا عنہ، یعنی ان سے انہوں نے روایت کیا۔ اور ان سے کن لوگوں نے روایت کیا؟ عبداللہ و عاصم و حفصہ و عثمان و علی و سعد بن ابی وقاص و طلحہ بن عبید اللہ و عبد الرحمن بن عوف و ابن مسعود و شیبہ بن عثمان الحجبی و الاشعث بن قیس و الجریر البجلی و حذیفہ بن الجمان و عمر بن العاص و معاویہ و عدی بن حاتم۔ یہ مختلف لوگوں کے ذکر ہیں جن لوگوں نے تبن وقاص اللیثی، جی یہ وہی راوی علقمہ تبن وقاص اللیثی، یہ وہی راوی ہیں جو بخاری شریف کی روایت کے اندر موجود ہے، جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا۔ لہٰذا یہ اسماء الرجال کی کتاب میں آ گیا کہ اس راوی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سنی ہے۔ یہ تو ایک جگہ پر آ گیا۔ ہم مزید پھر اس راوی کے حوالے دیکھیں گے کہ وہ راوی کیسے تھے، علقمہ تبن وقاص اللیثی، وہ خود راوی کیسے ہیں، تو ان کا بھی ذکر اسی والیوم 4 میں ہے، پیج ہے 177۔ تہذیب التہذیب، پیج ہے 177۔ جی یہ راوی نمبر ہے 5390۔ علقمہ بن وقاص بن محسن بن کلدہ بن عبد یالیل بن طریف بن عطوارہ بن عامر بن مالک بن لیث بن بکر بن عبد مناف بن کنانہ اللیثی اور العطواری المدنی، مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ مدینہ منورہ۔ یہ بھی راوی کہاں کے ہیں؟ مدینہ منورہ، ملاقات ہے۔ لیکن آگے دیکھیں گے روا عن عمر، انہوں نے کن سے روایت کی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ سب سے پہلے روا عن عمر، انہوں نے روایت کی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے،
تو بخاری شریف میں کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے سنا، علقمۃ بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سنا۔ اسماء الرجال میں کیا آ گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا ہے، ٹھیک ہے، اور آگے آ گیا روا عنہ، ان سے کن لوگوں نے سنا ہے، ان سے کن لوگوں نے سنا ہے۔ اب اس میں دیکھیں گے کہ ان سے کن لوگوں نے سنا ہے، تو یہ کہتے ہیں اخبرانی محمد بن ابراہیم التیمی، محمد بن ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ انہوں نے علقمہ بن وقاص سے سنا تھا۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا واقعی انہوں نے سنا ہے کہ نہیں محمد بن ابراہیم نے، تو اس میں ذکر آ جائے گا روا عنہ ابناہ عبداللہ و عمر و زہری و محمد بن ابراہیم بن الحارث التیمی، وہی راوی جو بخاری شریف میں ہے۔ یہاں بھی ذکر آ گیا کہ اس راوی نے حضرت علقمہ سے سنا ہے، حضرت علقمہ سے محمد بن ابراہیم تیمی نے روایت لی ہے۔ حضرت علقمہ کی پیدائش اور وفات کب کی ہے، پیدائش کے بارے میں آ گیا، ذکر مسلم فی طبقۃ الذین ولدوا فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر یہ کیا کہ ان کی پیدائش نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں تھی، یعنی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں پیدا ہوئے۔ آگے کی روایت کو بھی ذکر کر دیتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ صحابی تھے، لیکن اب شاہد الخندق غزوہ خندق کے دن وہ شریک ہوئے تھے، اور ان کی وفات کب کی ہے، جی، اور فرمایا فی خلافت عبد الملک بن مروان، اور ان کی وفات کب کی ہے، عبد الملک بن مروان، قال ابن سعد کان قلیل الحدیث وتوفی بالمدینہ، مدینہ منورہ میں ان کی وفات ہوئی، ولہ بہا عقب وفی فی خلافت عبد الملک بن مروان، عبد الملک بن مروان کی خلافت کے اندر اس کی وفات ہوئی۔ یہ اشیاء نمبر 3 کو دیکھ لیتے ہیں۔ اشیاء نمبر 3 کون سا ہے، فی تذکرۃ الحفاظ مات بعد 80، تذکرۃ الحفاظ میں ہے کہ یہ 80 ہجری کے بعد ان کی وفات ہوئی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں پیدا ہوئے، 80 ہجری میں وفات ہوئی، تو کیا مطلب ہے کہ جب 80 ہجری میں ان کی وفات ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے سنا ہوگا، رہنے والے بھی مدینہ کے، زمانہ بھی دونوں کا مل رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہے 24 ہجری کی، اور ان کی وفات ہے 80 ہجری کی، پیدائش نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ کی، تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے، علاقہ بھی ایک ہے، دونوں مدینہ منورہ کے رہنے والے۔ اب اسے ہم اگلے راوی کو دیکھیں گے۔ اگلا راوی کون سے تھے، محمد بن ابراہیم التیمی، محمد بن ابراہیم التیمی، اس کے لیے والیوم 5 ہے اور پیج 7 ہے، تہذیب و تہذیب کا، تہذیب و تہذیب کتاب ہے، والیوم 5 ہے اور پیج اس کا ہے 7۔ یہ آ گیا محمد بن، راوی نمبر 6599، محمد بن ابراہیم بن الحارث بن خالد بن سخر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ الکرشی التمیمی ابو عبداللہ المدنی، یہ ان کا مکمل حوالہ ہے۔ یہ بھی مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں، المدنی مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں۔ اچھا، تو انہوں نے کس سے سنا تھا، حضرت علقمہ سے، رہنے والے وہ بھی مدینہ منورہ کے۔ اچھا، اب اس میں آ جاتا ہے کہ کیا انہوں نے واقعی حضرت علقمہ سے سنا تھا؟ ہم نے دوسری کتاب میں دیکھا تہذیب و تہذیب کے والیوم 4 میں کہ وہاں لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے سنا وہاں سے، لیکن یہاں دوبارہ اس کا ذکر آ جائے گا۔ روا عن ابی سعید الخدری و عمیر مولا ابی لہم جابر بن عبداللہ انس بن مالک، سب کے نام لکھنے کے بعد وہ علقمہ بن وقاص، علقمہ بن وقاص سے انہوں نے روایت کو سنا ہے، ٹھیک ہے۔ علقمہ بن وقاص کے یہ شاگرد ہیں، وہ ان کے استاد ہیں، لیکن آگے آ گیا کہ انہوں نے کس کو آگے روایت سنائی ہے، ان سے آگے کس نے سنا ہے۔ اس میں دیکھ لیتے ہیں بخاری شریف میں کہ علقمہ بن وقاص کا محمد بن ابراہیم کے ساتھ تعلق ثابت ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید الانصاری کہتے ہیں کہ اخبرنی محمد بن ابراہیم، یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ مجھے بتایا ہے محمد بن ابراہیم نے۔ دیکھتے ہیں کہ یحییٰ بن ابراہیم ان کے شاگردوں میں سے ہیں کہ نہیں ہیں، یحییٰ بن ابراہیم
تو ہمیں ملے گا اس میں سے اچھا روا انہو اسی میں کس نے روایت کی؟ ابن موسیٰ، ان کے اپنے بیٹے موسیٰ نے روایت کی، ویحییٰ، اور یحییٰ نے روایت کی. یہ وہی ہے یحییٰ بن سعید الانصاری، یہاں ذکر آ گیا کہ یحییٰ سے انہوں نے روایت کی ہے. اب یہ کہ ان کی پیدائش کب کی ہے؟ حضرت محمد بن ابراہیم کی پیدائش کب کی ہے وہ یہاں ذکر نہیں ہے کہ پیدائش کب کی ہے، لیکن پریشانی ہونا کہ یہاں ذکر نہیں ہے تو پھر کیا ہوا. لیکن ان کی وفات کب کی ہے وہ تو صاف ظاہر ہے کہ یہاں ذکر ہے. توفی سنہ 20 و 100، 120 میں توفی سنہ 20 و 100. یہ بھی مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں جن سے انہوں نے روایت کی یحییٰ بن سعید سے، یہ جو محمد بن ابراہیم سے، محمد بن ابراہیم یہ خود ہیں جو انہوں نے روایت کی ہے علقمہ بن وقاص سے، وہ بھی مدینہ منورہ کے رہنے والے، یہ بھی مدینہ منورہ کے رہنے والے. ان کی وفات ہے 120 ہجری کی. پیدائش کب کی ہے؟ ان کی پیدائش کا یہاں پر ذکر نہیں ہے کہ کب کی پیدائش ہے. اب ہمیں یہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ ہم نے یہ بات کہی تھی علقمہ بن وقاص کی وفات ہے 80 ہجری کے بعد کی، تو ابھی اس کی پتہ نہیں ان کے ساتھ ملاقات ہے یا نہیں ہے. ان کی وفات ہے 120 ہجری کی، یعنی تقریباً 40 سال کا فرق آ رہا ہے. کتاب ہے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، یہ بھی اسماء الرجال سے متعلق ہے. اس کا والیوم ہے 16 والیوم، اور اس کا پیج ہے 7. اس میں اس کا ذکر آ جائے گا انشاءاللہ. یہ پیج ہے اس کا 7. یہ راوی کا نام آگا وہی محمد بن ابراہیم بن الحارث بن خالد بن سخر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ الکرشی اتیمی ابو عبداللہ المدنی، یہ وہی راوی ہیں. اچھا اب اس کی وفات کا یہاں ذکر آ رہا ہے. یہی ترتیب تھی، پہلے استاد لکھے پھر شاگرد لکھے. اچھا قال ابو حسان الزیادی، پیج 9 ہو گیا، پیج 9 ہو گیا. قال ابو حسان الزیادی مات سنہ 19 و 100، ان کی وفات ہوئی ہے 119 ہجری میں، یعنی 120 یا 119 اس میں اختلاف ہے، 1 سال کا فرق. وہو ابن 74 اور ان کی اس وقت عمر تھی 74 سال. اگر ان کی وفات کو مان لیا جائے کہ 119 ہجری میں ان کی وفات ہوئی اور اس وقت ان کی عمر تھی 74 سال 74 ایئر، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی پیدائش ہے 45 ہجری میں. اور اگر یہ مانا جائے کہ 120 ہجری میں ان کی وفات ہے تو پھر ان کی پیدائش ہوگی 46 ہجری میں. جن سے انہوں نے سنا ہے اس کی وفات کب کی ہے؟ وہ علقمہ بن وقاص کی. ان کی وفات تھی، ہم نے پہلے پچھلی کتاب میں پڑھا تھا، ان کی وفات تھی 80 ہجری یا اس کے بعد کی، تو ان کی پیدائش ہے 45 کی، ان کی وفات ہے 119 یا 120 کی. تو معلوم ہو گیا کہ دونوں مدنی ہیں، بھی دونوں مدینہ منورہ کے رہنے والے، علاقہ بھی ایک، زمانہ بھی ایک ہے، پھر تو زمانہ بھی ایک ہے. اچھا اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کون سے راوی ہیں. یہ تو ہم پہنچ گئے محمد بن ابراہیم تک. اس کے بعد یہ ہے کہ محمد بن ابراہیم سے سنا تھا یحییٰ بن سعید الانصاری نے، یحییٰ بن سعید الانصاری نے سنا تھا. یحییٰ بن سعید الانصاری کے حوالے دیکھ لیتے ہیں، اس کے لیے والیوم ہے 6. تہذیب التہذیب والیوم 6، پیج ہے 141. جی راوی مل گئے، راوی نمبر ہے 8727. یحییٰ بن سعید
بن قیس بن عمر بن سہل بن ثعلبہ بن الحارث بن زید بن ثعلبہ بن غنم بن مالک بن نجار ویقال یحییٰ بن سعید بن قیس بن فہد ولا یصح قال البخاری الانصاری النجاری. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو انصاری کا لقب دیا، نجاری کا. ابو سعید المدنی القاضی ہیں، یہ بھی مدینہ منورہ کے، اور یہ وہی یحییٰ بن سعید الانصاری ہے. اچھا، یحییٰ بن سعید الانصاری کا حوالہ آگے. اب دیکھتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید الانصاری نے ان سے سنا بھی ہے کہ نہیں سنا محمد بن ابراہیم سے. ہم نے پچھلی کتاب میں پڑھا تھا، وہاں لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے سنا ہے محمد بن ابراہیم سے، لیکن پھر دیکھ لیتے ہیں کہ روا عن انس بن مالک، یہ راویوں کا نام چل رہے ہیں. روا عن انس بن مالک، راویوں کا نام چلتے چلتے آتا ہے محمد بن ابراہیم التیمی، یعنی کہ انہوں نے محمد بن ابراہیم التیمی سے حضرت یحییٰ بن سعید الانصاری نے سنا ہے. صحیح ہے. اب یہ آتا ہے کہ یحییٰ بن سعید الانصاری سے اوپر کون سے ہیں؟ حدثنا سفیان، یہ سفیان بن عیینہ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں ذکر آتا ہے کہ نہیں کہ سفیان نے ان سے سنا ہے کہ نہیں سنا، تو آگے اس کا ذکر یہاں پر آ جائے گا. روا عنہ الزہری و یزید بن الحاد و ابن عجلان و مالک، یہ سب کا نام لینے کے بعد آگے آتا ہے وہ سفیانان، دونوں سفیان نے سنا ہے، سفیان ثوری نے بھی اور سفیان بن عیینہ نے بھی، دونوں سفیانوں نے اسے سنا ہے. اب جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا، اب ہم نے دیکھنا کہ اس کی وفات کب کی ہے. ان کی وفات کب کی؟ ان کی وفات ہے مات سنہ 44 و 100، 144 ہجری. ان کی وفات کب کی ہے؟ 144 ہجری. ان کے استاد کی وفات کب کی تھی؟ وہ جو تھے محمد بن ابراہیم، ان کی تھی 119 یا 120، تو ان کی ہے 144 144، 144 ہجری میں ان کی وفات ہے. ہیں یہ بھی مدینہ منورہ کے رہنے والے، یہ بھی مدنی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے جو اوپر کے راوی ہیں. اچھا، اس میں ایک چیز میں چھوڑ گیا کہ وہ یہ چیز کہ ان کے بارے میں حکم کیا لگتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کیسے راوی ہیں. وَأَدَّهُ الثَّوْرِي فِي الْحُفَاظِ وَابْنُ عُیَینہ فی محدثی الحجاز. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ یہ سب لوگ ان کی تعریف کر رہے ہیں. اس کے اگر میں تعریفی کلمات سارے یہ پڑھنا شروع کر دوں گا نا، میں اس لیے یہاں گما رہا ہوں کہ اس کو خود پڑھ لیں. تو یہ اگر ساری چیزوں کو پڑھنا شروع کر جائے گا تو بہت ویڈیو بڑی بن جائے گی. ابھی بھی 18 منٹ کی یہ بن گئی ہے. تابعین مدنی تابعین ثقۃ لہ فقہ وکان رجلا صالحا وکان قاضیا علی الحیرہ وثم لک یزید بن ہارون. یہ دیکھیں سارے ان کے لیے تعریفی کلمات. تو یہ تمام کے تمام راوی درست راوی، سچے راوی تھے. اچھا، اس کے بعد ہے اب ہم نے دیکھنے کہ یہ سفیان بن عیینہ کے حوالے. سفیان بن عیینہ کے حوالے. سفیان بن عیینہ کا ذکر ہے والیوم 2 تہذیب و تہذیب، والیوم 2 صفحہ 357 357. یہ آ گئی سفیان بن عیینہ. ٹھیک ہو گیا. سفیان بن عیینہ کے احوال میں کیا ملتا ہے؟ سفیان بن عیینہ بن ابی عمران میمون الحلالی ابو محمد الکوفی سکن مکہ. یہ کوفی لیکن مکہ مکرمہ میں رہے ہیں. وکیل انا ابا عیینہ هو المکی ابا عمران، یہ مکہ مکرمہ میں رہے ہیں. ان سے وہ لوگ سیکھنے کے لیے آتے تھے اور لوگ ان سے سیکھ کر گئے مدینہ منورہ کے علاقہ دونوں کے قریب قریب، اور دونوں ایک دوسرے کے استاد شاگرد بھی ہیں. انہوں نے کن سے روایت کیا؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روایت کس سے لے رہے تھے. بخاری شریف کی روایت میں سفیان نے یحییٰ بن سعید سے سنا ہے کہ نہیں سنا، تو اس میں دیکھ لیتے ہیں. روا عن عبد الملک بن عمیر، یہ سارے راویوں کو نام چل رہے ہیں. آگے صحیح ہے. آگے یہاں آ گیا وسعد و یحییٰ اولاد سعید بن قیس الانصاری، یعنی ان سے انہوں نے سنا ہے. ان سے آگے کس نے سنا ہے؟ یہاں پر تو ذکر ہے کہ حمیدی نے سنا ہے. حمیدی یہ روایت بیان کرنے والے. حمیدی کا اصل جو نام ہے وہ ہے عبداللہ بن زبیر
بن عیسیٰ، اس کا آگے ذکر آ جائے گا، وہ بھی انشاءاللہ بتا دوں گا۔ اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ عبداللہ بن زبیر نے وعنہ، اور ان سے کس کس نے سنا ہے، تو اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ ان میں سے عبداللہ بن زبیر کا نام آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، اور ان کی کنیت ہے ابو بکر الحمیدی، احمد بن حنبل و یحییٰ بن معین، یہ سب ذکر کریں گے، ابو بکر الحمیدی وہی ہے جو بخاری شریف میں حدثنا الحمیدی، وہی۔ اب یہ دونوں کا اتصال ہو گیا، دونوں آپس میں استاد شاگرد یہ ملے ہیں۔ اچھا، اب یہ کب پیدا ہوئے ہیں؟ یہ پیدا ہوئے ہیں 107 ہجری میں، سفیان بن عیینہ کی پیدائش ہے 107 ہجری میں، وفات کب کی ہے؟ 98 و 100، 198 ہجری کی ان کی وفات ہے۔ 107 میں ان کی پیدائش ہے، 198 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ ان کے استاد کی وفات کب کی تھی؟ وہ تھی 144 ہجری میں، ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا، اور ان کی پیدائش کب کی ہے؟ 107 ہجری کی۔ گویا کہ جب ان کے استاد کی وفات ہوئی تو ان کی عمر اس وقت ہوگی 37 سال، 37 سال ان کی عمر ہوگی۔ تو علاقہ بھی بالکل قریب کا، ایک مکہ کے ہیں، دوسرے مدینہ منورہ کے ہیں، استاد شاگرد بھی ہیں، ایک دوسرے سے سنا سنایا بھی ہے، اور پیدائشی اعتبار سے بھی کوئی فرق نہیں آ رہا کہ ایک وفات پہلے کیا دوسرے کی پیدائش بعد کیا، تو آپس میں تو کوئی رابطہ نہیں ہوگا، لیکن ان دونوں کا آپس میں رابطہ۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ راویوں نے کیا لکھا، قال احمد ما رأيت احد من الفقهاء اعلم بالقرآن والسنن منه، میں نے ان سے اچھا کوئی دیکھا ہی نہیں ہے، صحیح ہے۔ اب یہ تمام لوگ ان کی تعریف کر رہے ہیں، یہ سارا پیج میں نے اسی سامنے رکھتے ہیں، جس نے تفصیل کے ساتھ پڑھنا ہے وہ پڑھ لے اس کو۔ یہ تمام تعریفات ان کے لوگوں نے کی ہیں، تمام لوگوں نے اس کو ثقہ کہا ہے، اس کو معتبر کہا ہے، کسی نے بھی ان پر کوئی اعتراض نہیں لگایا۔ جہاں اعتراض ہوتا ہے وہاں لوگ اعتراض کر دیتے ہیں۔ اب یہ ہو گیا حضرت سفیان بن عیینہ، اس کے بعد آ گیا الحمیدی۔ یہ حمیدی کون ہے؟ میں نے ابو بکر کنیت اس میں بتا دی، پھر بھی کسی کو شک ہو سکتا ہے، یہ حمیدی کون ہے؟ حمیدی کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے تہذیب و تہذیب کا والیوم 6، تہذیب و تہذیب والیوم 6، اور اس کا پیج نمبر ہے 525۔ یہ کنیت کے باب میں آئے گا کہ یہ حمیدی کس کی کنیت ہے، پتہ تو چلے ہمیں حمیدی کون ہے۔ راوی نمبر 10980 الحمیدی ہوا عبداللہ بن زبیر بن عیسیٰ، یہ آ گیا عبداللہ بن زبیر بن عیسیٰ ہیں، یہاں مختصر لکھ کر چھوڑ دیا۔ اسی کا تہذیب و تہذیب میں دوسری جگہ پر تفصیلی حوال بھی موجود ہے، ہم دیکھتے ہیں، اب ڈھونڈتے ہیں عبداللہ بن زبیر بن عیسیٰ کون ہے۔ اس کا والیوم 3 ہے، پیج ہے 142۔ یہ آ گیا راوی نمبر 3746، محمد عبداللہ بن زبیر بن عیسیٰ بن عبید اللہ بن اسامہ بن عبداللہ بن حمید بن نصر بن الحارث بن اسد بن عبد العزا وقیل فی نسب غیر ذلك ساق الزبیر بن بکار نسب الى عبداللہ فقال ابن زبیر بن عبید اللہ بن حمید وهذا هو الراجح ابو بکر الاسدی الحمیدی المکی، یہ بھی مکہ مکرمہ کے، اور ان کے جو استاد تھے سفیان بن عیینہ وہ بھی مکہ کے، دونوں ہی مکہ کے ہیں۔ اور وہ جو ہم نے پچھلی کتاب میں جو ہم نے یہ بات پڑھی تھی سفیان بن عیینہ کے حالات میں کہ سفیان بن عیینہ سے روایت کی ہے کس نے؟ حمیدی نے، اس میں ہم نے پڑھا تھا ابو بکر الحمیدی۔ اس میں ذکر آ گیا کہ ابو بکر انہی کی کنیت ہے، ابو بکر الاسدی الحمیدی المکی، یہ انہی کی کنیت ہے، یہ عبداللہ بن زبیر بن عیسیٰ ہیں، وہی راوی ہیں۔ اب ان کا ذکر آ جاتا ہے۔ اچھا، اب یہاں آ جائے گا کہ انہوں نے ان سے سنا بھی ہے کہ نہیں، سفیان بن عیینہ سے سنا، روا عن ابن عیینہ، وہی انہوں نے روایت کی ابن عیینہ سے، یعنی ابن عیینہ کے یہ شاگرد ہیں۔ اچھا، اب یہ آتا ہے کہ حمیدی سے روایت کون شروع کر رہا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ۔ تو اس میں دیکھنا ہے کہ کیا انہوں نے بخاری رحمہ اللہ نے سے سنا بھی ہے کہ نہیں سنا۔
وعنہ البخاری ورواہ مسلم، اور ان سے امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی روایت کیا، مسلم نے بھی کیا، ابو داؤد نے بھی کیا ہے، اور ترمذی نے بھی کیا ہے، یہ سب کا نام آگے والنسائی وابن یعنی صحاح ستہ میں سب نے ان کو بیان کیا ہے. کن کو؟ عبداللہ بن زبیر کو، الحمیدی مشہور کو. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کی پیدائش اور وفات کب کی ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں دیکھ لیتے ہیں. مات بمکہ سنہ 19 و 200، ان کی وفات ہے 219 کی. ان کی وفات ہے 219 کی. اور ان کے استاد کی ہم نے وفات کب کی پڑھی تھی؟ جیسے پچھلے راوی تھے اور سفیان بن عیینہ کی. سفیان بن عیینہ کی وفات تھی 198 کی، 198 ہجری، اور یہاں ان کی وفات کیا آ رہی ہے؟ 219 و 200، 219 میں ان کی وفات ہوئی ہے. صحیح ہو گیا. اب یہ دونوں کے زمانے بالکل قریب قریب، بلکہ ایک زمانہ کے ہیں، وفات ان دونوں کی قریب قریب، اور ان کا آپس میں اتصال ہے. یہ لکھا گیا کہ یہ ایک ہی زمانہ کے تھے. اب امام بخاری رحمہ اللہ کی وفات کب کی ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ کے حالات دیکھ لیتے ہیں. اب ان سے اوپر امام بخاری رحمہ اللہ حالات بچ گئے نا، حدثنا الحمیدی، اس سے اوپر صرف امام بخاری رحمہ اللہ بچ گئے. امام بخاری رحمہ اللہ کا والیوم 5 پیج 3 ہے. والیوم 5 تہذیب و تہذیب پیج اس کا 3 ہے. شاید اس کا پیج لکھنے میں مجھے غلطی لگی، یہ ایک اور کا پیج میں لکھ بیٹھا ہوں اس میں. البتہ امام بخاری رحمہ اللہ کا جو پیدائش ہے وہ ہے 194 ہجری کی جی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو وفات ہے وہ ہے ان کی امام بخاری رحمہ اللہ کی. ان کا ابھی حوالہ ہم ڈھونڈ لیتے ہیں، کیسے ہم ڈھونڈتے ہوتے ہیں، ہم ابھی اس کو دیکھ لیتے ہیں. محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمہ اللہ کا اصل نام، چلو اس میں یہ بھی آ جائے گا کہ ہم نے کیسے اس کو ڈھونڈنا. محمد بن اسحاق بن یسار، جی یہ پیج اس کا 33 تھا، مجھے نوٹ کرنے میں غلطی لگی تھی. اچھا، محمد بن اسماعیل راوی نمبر ہے 6644. محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ بن بردزبہ وکیل بزرویہ وکیل ابن الاحنف الجعفی مولا ابو عبداللہ البخاری. یہ امام بخاری رحمہ اللہ. اب امام بخاری رحمہ اللہ کی پیدائش کب کی ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ کی پیدائش ہے 194 ہجری، اور ان کی وفات کب کی ہے؟ 200 ولد فی شوال سن 194 ہجری کی ان کی پیدائش ہے. ٹھیک ہے، اور ان کی وفات کب کی ہے؟ شوال سن 256 ہجری، 256 ہجری کی ان کی وفات ہے. اور ان کے استاد کی کب کی وفات تھی؟ الحمیدی کی ہم نے وفات دیکھی تھی. ان کی وفات کب کی ہے؟ 219 کی. اور ان کی وفات کب کی ہے؟ ان کی پیدائش کب کی ہے؟ 194 کی. یعنی کہ دونوں کا زمانہ بھی ایک ہے. امام بخاری رحمہ اللہ علم حاصل کرنے کے لیے مدینہ منورہ بھی گئے، مکہ مکرمہ بھی گئے. یہ ایک واضح سی چیز ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ تک یہ مکمل جو سند تھی وہ پہنچ گئی. اب ہم اس کو بیان کرنے میں کوئی کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں کریں گے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی ملاقات ہے حمیدی سے، حمیدی کی ملاقات ہے سفیان سے، سفیان کی ملاقات ہے یحییٰ بن سعید سے، یحییٰ بن سعید کی ملاقات ہے محمد بن ابراہیم سے، اور انہوں نے سنا ہے علقمہ بن وقاص اللیثی سے، انہوں نے سنا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے سنا ہے نبی علیہ السلام سے. جتنے ہم نے راویوں کے حوال پڑھے، ان تمام راویوں کے ساتھ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ تمام کے تمام راوی درست ہیں. ہر ایک کا الگ الگ احوال لکھا ہوا ہے
کس علاقے کا رہنے والا تھا، کب پیدائش، کب وفات، اور ان تمام کے حوال بھی لکھے گئے کہ یہ تمام کے تمام راوی قابل اعتماد ہیں۔ سب نے کہا یہ ثقہ ہیں، صدوق ہیں، معتبر ہیں۔ اب پھر آخر میں روایت شریف آگے کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، جب کسی جگہ پر سند نہیں ہوا کرتی تو اس روایت کو کہتے ہیں من گھڑت۔ جب سند ہو لیکن پتہ چلے کہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو اس پر بھی اعتماد نہیں کیا جاتا۔ جب سند ہو اور پھر راویوں کے حوال بھی ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات بھی ہو، معلوم بھی ہو جائے کہ راوی بھی سارے سچے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ اب ہم کیا حکم لگائیں گے یہ تمام کتابوں سے دیکھنے کے بعد کہ یہ حدیث شریف صحیح ہے اور یہ نبی علیہ السلام تک ملی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے فتنہ سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔